أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، درس تو ہمارا سورہ جمعہ کے حوالے سے چل رہا تھا، لیکن آج میں نے یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اور یہ چھٹے پارے کی آخری آیت ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر جا کے آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر سکیں۔ بس ہوا یوں کہ آج صبح سے نوجوان بچے جو ہیں وہ کچھ فون کر کے کچھ ویسے پوچھ رہے تھے کہ ظاہر ہے جو کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کسی کالج میں پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کولیگ، ہمارے ساتھی کچھ عیسائی ہیں، تو ان کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد جب دیتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مشرک ہیں، تو ان کو تم یہ کرسمس پہ مبارکباد کیوں دیتے ہو؟ تو میں صبح سے یہ بچوں کے ساتھ کر رہا تھا، میں نے کہا شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو، تو اس کے لیے میں نے یہ آیت جو ہے یہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں پہلا جو میرا حق ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ المومن للمؤمن ست خصال، میرا پہلا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو ایمان والے ہیں۔ یہ اصولی بات ہے۔ اب ظاہر ہے انسانوں میں رہنا ہے، انسانی معاشرہ ہے۔ میں اس کے لیے ایک جملہ اکثر اپنے بچوں سے، دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زمین کے ٹکڑے اس لیے علیحدہ علیحدہ نہیں کیے کہ یہ کافروں کی زمین ہے اور یہ مسلمانوں کی زمین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ حالانکہ پہلے نبیوں کے لیے یہ تھا کہ وہ جس علاقے کے لیے ہوتے تھے دعا بھی انہی کے لیے کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالمین کے لیے آئے نا، پوری انسانیت کے لیے آئے، تو ہمارے لین دین، ہمارے معاملات بھی ظاہر ہے سارے انسانوں کے ساتھ ہونے۔ تو پہلا جو میرا تعلق ہے، واسطہ ہے، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو لوگ ہیں وہ اہل کتاب ہیں۔ یہ تیسرے پارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کو یہ فرمائیں کہ آؤ ان باتوں پہ تو اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ اور قرآن نے اکٹھے ہونے کا اصول بھی یہ ساتھ بتا دیا کہ دنیا کے معاملے میں بھی اگر تم اتحاد چاہتے ہو تو وہ بات کیا کرو جو تم میں مشترک ہے۔
جو مشترک نہیں ہے اس پہ آپ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے نا۔ اب دوسرے نمبر پہ میری جو محبت ہے، مودت ہے، وہ ہے اہل کتاب کے ساتھ۔ حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں بہت سی ترامیم کر لیں، مسخ کر دیا اللہ کے پیغام کو، لیکن پھر بھی ان کو اہمیت اس لیے دی کہ اگر یہ تورات پہ، انجیل پہ عمل نہیں کرتے، یہ بڑا اہم جملہ ہے جو میں کہنے لگا، اگرچہ یہ آسمانی کتابوں پہ عمل نہیں کرتے، لیکن اتنا تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پہ ایمان لے آئے۔ او بھائی یہ تو کریڈٹ ان کو دو کہ اللہ کے کلام کا کم از کم اقرار تو کر رہے ہیں۔ اب اس میں یہود ہیں اور عیسائی ہیں، ان کو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر دو حصوں میں تقسیم کیا، اور یہ آیت اس حوالے سے ہے، یہ چھٹے پارے کی آخری آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو عداوت اور دشمنی میں انسانوں میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ شدت سے نفرت کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تم پاؤ گے انسانوں میں سے شدید عداوت للذین آمنوا، ان لوگوں کی عداوت، دشمنی ایمان والوں کے ساتھ، آمنوا الیہود والذین اشرکوا، جو یہودی ہیں اور مشرک ہیں، جو ایمان والوں سے شدید نفرت کرتے ہیں وہ یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، مودت محبت کو کہتے ہیں۔ جو لوگ ایمان والوں کے ساتھ مودت میں قریب ہیں، اقربہم، الفاظ پہ ذرا اللہ تعالیٰ نے الفاظ بڑے کمال کے استعمال فرمائے۔ وَلَتَجِدَنَّ، تم پاؤ گے، اقربہم مودۃ للذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ مودت کے معاملے میں جو قریب ہیں، جو ایمان والوں کے قریب ہیں، الذین قالوا انا نصارا، وہ لوگ ہیں جن کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی عیسائی کہتے ہیں۔ ذالک بان منہم قسیسین، وہ ایمان والوں کے قریب، اس کی وجہ آگے بیان کی کہ وہ ایمان والوں کے قریب کیوں ہیں۔ فرمایا ذالک بان منہم قسیسین، اس لیے کہ ان میں اہل علم موجود ہیں۔ یعنی یہ بھی بات بتا دی کہ ایمان والوں کے ساتھ محبت علم والے کرتے ہیں، جاہل ایمان والوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ جو ایمان والوں کے قریب ہیں وہ عیسائی ہیں، اس لیے کہ ان میں اہل علم موجود ہیں۔ والرہبان، اور اللہ والے، درویش لوگ۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا جہاں بھی ذکر کیا، ان کے علماء کا بھی اور ان کے درویشوں کا، دونوں کا ذکر کیا۔ ان میں اہل علم بھی ہیں اور ان میں درویش لوگ بھی ہیں۔ اور آخری جملہ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، عیسائیوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ تین چیزیں عیسائیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، کہ جو عیسائی ایمان والوں کے ساتھ مودت کے معاملے میں قریب ہیں، ان میں علماء ہیں، ان کے مشائخ ہیں، رب والے ہیں، درویش لوگ ہیں،
اور جو عیسائیوں میں سے تکبر کرنے والے نہیں۔ اب میں بچوں سے صبح سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میری جو پہلی محبت ہے وہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے، تو جب میں ایمان والوں سے ہی محبت نہیں کر رہا، یہ تو دوسرا درجہ ہے نا، کہ اب دوسرے انسانوں میں تم نے زیادہ قریب کس کے ہونا ہے۔ ویسے سورہ مریم میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دفاع کیا ہے، وہی بڑا مشکل معاملہ تھا، اور وہ جملہ یقین جانیے، ہائے 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 ہائے، جب اللہ نے فرمایا نا کہ اس بیٹے کو اٹھاؤ اور بیت المقدس کی طرف جاؤ، بھائی ایک کنواری بچی کا بچہ لے کے جانا، لیکن اللہ تعالیٰ کے امتحانات ہیں، پھر ظاہر ہے وہ درجات بھی ویسے ہی بلند فرماتا ہے، حکم تھا، لیکن اس آزمائش کی جو شدت ہے اس جملے کے ساتھ، یہ قرآن کریم کا جملہ ہے کہ جب سیدہ مریم بچے کو اٹھا کے شہر کی طرف بیت المقدس میں جانے لگیں تو اللہ کا حکم تو مانا، لیکن وہ جو آزمائش کی شدت تھی اس کا اظہار یوں کیا کہ مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھول گئے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تو نے نہیں بولنا، تجھ سے اگر کوئی پوچھے تو نے کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ تو بنی اسرائیل میں چونکہ روزہ جو تھا وہ زبان کا بھی خاموش رہنا ہوتا تھا، بات تو کرنی نہیں ہوتی تھی، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے سارا نقشہ کھینچا ہے۔ وہاں جو یہود کے بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، انہوں نے جاتے ہی سیدہ مریم سے یہ سوال کر دیا، سوال بڑا عجیب کیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی نبی ہے، یہ قرآن کریم کی آیات آپ کو سنا رہا ہوں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ دیکھو کیسے کیسے جملے سننے پڑتے ہیں سچے لوگوں کو۔ اصل بات یہ ہے کہ سیدہ مریم سچی ہیں، لیکن جملے یہ سننے پڑتے۔ اپنے بھائی کو ہی دیکھ لیتی، اپنے باپ کو ہی دیکھ لیتی، اپنی ماں کی طرف ہی دیکھ لیتی، یہ تم نے کیا کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جو اللہ نے حکم دیا تھا نا، سیدہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب اشارہ کیا تو وہ پھر بولے، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ایسے ہی نہ کر، ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کریں، تو بتا، کیفَ نُکَلِّمُ، ہم اس سے کیسے کلام کریں، من کان فی المہد صبیا، جو پنگوڑے میں ابھی ہے بچہ چھوٹا سا، اس کے ساتھ ہم کیسے گفتگو کریں۔ یہاں پہ ہمارے مفسرین نے ایک بڑا کمال کا نقطہ لکھا ہے کہ بچے کی طرف اشارہ کرنا کہ یہ بولے گا، بچے کی طرف اشارہ کرنا کہ یہ بولے گا، یہ غیب ہے۔ بچے کی طرف دو ہی بندے اشارہ کر سکتے، یا جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، تبھی تو انہوں نے آگے سوال کر دیا نا، اشارے کے بعد یہ سوال کیا ہم کیسے گفتگو کریں اس سے، یا پھر جسے یقین ہو کہ یہ بچہ بولے گا۔
تو ہمارے 12ویں صدی تک کے جو مفسرین ہیں وہ بڑا کمال کا یہاں یہ بات لکھتے ہیں کہ تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، اتنا غیب کا علم تو عیسیٰ کی ماں کے بھی پاس تھا، اتنا یقین تو مریم کو بھی تھا کہ بچہ ضرور بولے گا۔ قال انی عبد اللہ، تو بچے نے پہلا جملہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے، ہاں اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور پھر آج یہ ہمارا 2020 چل رہا ہے۔ آج 2000 سال بعد اگر کسی شخص نے اٹھ کے یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو 2000 سال پہلے نبی یہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ کسی دن مجھے امجد صاحب یاد کروائیں گے، یہ موضوع بڑا عجیب سا ہے۔ ایک جملہ میں اس میں آپ کو عرض کر دوں، کئی لوگ جب پوچھتے ہیں نا کہ وہ قرآن کریم میں بھی بار بار آتا ہے، مشرکین اکثر یہ سوال کرتے تھے کہ یہ نبی ہماری طرح گلیوں میں پھرتے ہیں، ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ایک انسانی بیج، میں نوع انسانی کی بات کر رہا ہوں، جنس انسانی کی نہیں، انفرادیت کی نہیں بات کر رہا، نوع کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد جب انسانی بیج پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ساتھ ہی اس کو ماں باپ کی ضرورت ہے، ذرا بڑا ہوگا تو استاد کی ضرورت ہے، پھر اس نے کوئی کاریگر بننا ہے تو پھر اس کو پروفیشنل ڈگری کی ضرورت ہے، پھر وہ درخت اس قابل ہو کہ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو پھل دے سکے۔ یہ جو ایک انسانی بیج ہے، یہ تربیت پا کر مختلف مراحل سے گزر کر وہ درخت بنتا ہے جہاں سے پھر یہ مخلوق کو پھل دینے کے قابل بنتا ہے۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی پھل عطا کرتا ہے، جو پیدا ہوتے ہی کامل انسان ہوتا ہے۔ تم کیسے کہہ دیتے ہو کہ ہماری طرح کا ہے؟ تم نے تربیت پا کے وہاں پہنچنا ہے، اور یہ پیدا ہوتے ہی کامل ہوتے ہیں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ابھی کتاب ملی تو نہیں تھی، وہ تو کہیں 30 سال بعد ملنی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی جو 30 سال بعد ملنی ہے نا کتاب، عیسیٰ 3 دن کے بتا رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم ہی کہہ رہا ہے نا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ سورہ صف 28واں پارہ، کہ وہ عیسیٰ جو 3 دن کا پنگوڑے میں کھڑا ہو کے اپنی ماں کا دفاع کرتا ہے، اپنی کتاب کا، اپنی نبوت کا دفاع کرتا ہے۔ آگے پھر یہ ظاہر ہے وہ رکوع سلسلہ چل رہا ہے، جو جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، فرمایا یہ تو دن ہی سلامتی والا ہے جس دن اللہ نے مجھے زمین پہ بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا نا کہ نبی پاک کے میلاد پہ لوگوں نے بڑی باتیں کرنی،
تو بشارت دینے والے نے اس وقت بتا دیا کہ جس دن نبی پیدا ہوں وہ سلامتی والے دن آ گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں میرے پیغمبر کا اعلان کرنے والے۔ اعلان کرنے والے کا مقام دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اعلان کرنے والے کے آقا کی بات کیا کریں۔ تو وہ دن میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اس دن کو سلامتی والا دن کہا ہے، اللہ نے کہا ہے سلامتی والا دن۔ ہاں اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو ان کو مبارکباد دیں، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آمد کی خوشی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے پیغمبر کا اعلان کرنے کے لیے تشریف لائے۔ بڑا جتنے بھی مذاہب ہیں، ایک بڑی عجیب بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کے ساتھ، پھر بعد میں وہ لمبے واقعات ہیں، لیکن یہ ایک چیز میں تو بادشاہ کو بڑی تکلیف تھی، بھائی پوری جیوری تھی جس نے آپ کو سزائے موت سنائی تھی، اور بادشاہ کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر اسی طرح یہ مردے زندہ کرتا رہا، کوڑوں کے کوڑ دور کرتا رہا، اندھوں کو بینا کرتا رہا، تو تیری تو بادشاہی کو خطرہ ہے۔ تو اس لیے یہ سازش کی گئی، یہودیوں کی طرف سے کی گئی۔ 33 سال کی عمر میں، بھئی ہمارا تو چونکہ قرآن پہ ہے نا، قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا۔ مکروا ومکر اللہ، ایک تدبیر یہودیوں نے کی اور ایک اللہ نے کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کا استقبال پتھروں سے کیا گیا، پتھر مارے گئے، جو وہ گالیاں دے سکتے تھے دیں، جو تکلیف دے سکتے تھے دیں۔ بس وہ جملہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کمال کا جملہ کہا، فرمایا مجھے کیوں پتھر مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قاضی نے، جج نے یہ کہا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، تو اس لیے ہم تمہیں مار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پتھر وہ مارے جس کے اپنے اندر کوئی غلطی نہ ہو، مجھے برا وہ کہے جس کے اپنے اندر برائی نہ ہو۔ کتنا بڑا راز ہے زندگی کا، ہماری محفلوں میں تو ہوتا ہی یہی کچھ ہے۔ فرمایا مجھے پتھر وہ مارے جو خود گناہ گار نہیں۔ ایک باغ میں 12 حواری تھے، جو بائبل میں بھی انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے ساتھی 12 تھے، ان میں سے ایک جو ہے وہ یہودیوں کے سامنے بک گیا، اس نے پیسے لے لیے، بھائی اپنے نبی کا ہی سودا کر لیا۔ اب وہ جو لوگ گرفتار کرنے کے لیے اس باغ میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پہنچے تو اس نے ان سپاہیوں کو بتایا کہ جب میں دروازہ کھولوں گا تو اندر سے ظاہر ہے وہ حواری بھی نکلیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نکلیں گے، تو جن کو میں استاد محترم کہوں گا نا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، ان کو گرفتار کر لیں۔ اس کو اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ایک تدبیر کی، اور پھر اللہ نے بھی تدبیر کی۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اللہ فرماتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ،
نہ تو ان کو قتل کیا گیا نہ صلیب پہ چڑھایا گیا، ولیکن شبہ لہم، اب اللہ نے عیسیٰ کی شبیہ بنا دی۔ وہ جو آیا تھا نا سودا کر کے، اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی۔ اب جو ہی وہ نکلا تو باقی حواریوں نے اس کو استاد جی کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہے میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن سب نے کہا نہیں یہی عیسیٰ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اگر کہنا ہے تو ان سے یہ کہیں، میری جتنے بھی عیسائی پادریوں سے بھی بات ہوتی ہے، میں بھی دعوت دیتا ہوں ان کو، اور میں تیسرے پارے کی وہ دعوت ہر عیسائی کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے ہم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو میں قرآن کریم کی وہ آیت جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے سامنے پڑھی تھی، اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدم، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال۔ میں نے کئی عیسائیوں سے یہ بات کی ہے کہ بھائی اگر تم یہی نظریہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ہم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو پھر یہ قانون تم آدم پہ کیوں نہیں لگاتے؟ آدم کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ وہ تو ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ قرآن کریم نے ان کے سوال کا ان کا منہ ہی بند کر دیا ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر اللہ نے فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ تو یہ ادھر میرے دوست ہیں یورپ میں بھی، امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، اور یہ جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ یہ جو اب بھی وہ فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ ہماری تو آبادی کم ہو جائے گی اگر اسی طرح لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، ہماری تو حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر انہوں نے یہ آپ کے ملکوں میں دہشت گردی کا سلسلہ شروع کر کے وہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کو بتایا کہ اسلام تو ایک بڑا متشدد دین ہے، اور اسی تشدد کی ایک آج میں نے یہ اپنے بچوں میں دیکھا کہ اس کرسمس کی مبارکباد ہی نہیں دینی، نہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں میں۔ میرے نبی سے اختلاف بھی ان لوگوں کا پتہ کیا تھا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارا اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ فلاں بندہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے تو میرا اس سے اختلاف ہو جاتا ہے، نفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں نے دشمنی کی وہ اس کے الٹ کی۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ صلیب پہ، اللہ معاف کرے ہم تو وہ لفظ بھی ادا نہیں کر سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑی غلط گفتگو کرتے تھے، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ عیسیٰ بھی میرا بھائی ہے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ جو آپ موسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسحاق کی تعریف کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ ہمارے نبی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ عیسیٰ کو برا کیوں نہیں کہتے؟ یہودیوں کی نفرت میرے نبی سے اس لیے تھی کہ آپ برا کیوں نہیں کہتے؟ اس دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں اس بات پہ ہیں نا کہ برا کہتے ہیں، اور میرے نبی کی مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ برا کیوں نہیں کہتے؟ اور عیسائیوں کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی تو تعریف کرتے ہیں، سیدہ مریم کی بھی کرتے ہیں، لیکن آپ یہودیوں کے نبیوں کو برا کیوں نہیں کہتے؟
تو سرکار فرماتے کہ نہیں، وہ بھی میرے بھائی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اس کائنات میں مذاہب کو بھی اگر کسی نے متحد رکھا ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ بھئی اس لیے کہ سرکار عالمین کے لیے ہیں، اس لیے اس دن کو قرآن نے سلامتی والا دن کہا ہے۔ یہ چیزیں، یہ غلط فہمیاں، اور یہ میں اب تو وقت ہو گیا جمعے کا، آخری معرکہ جو عالمی جنگ ہونی ہے وہ مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کے لڑنی۔ یہ جو آیت ہے نا کہ جو تمہارے قریب ہیں وہ عیسائی ہیں، باقی ساری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے خلاف جو آخری معرکہ ہونا ہے اس میں مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کے لڑنا ہے۔ اس کے بعد پھر جب فتح ہو جائے گی تو پھر ایک عیسائی یہ صلیب کا نشان اٹھا کے کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ صلیب کی وجہ سے فتح ہوئی۔ مسلمان کہیں گے کہ نہیں، ہمارے اللہ کی وجہ سے فتح ہوئی۔ پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کا اس صلیب کی وجہ سے اختلاف ہوگا، اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی بھی تشریف لائیں گے، تو اس کے بعد پھر یہ مسلمانوں اور عیسائیوں والا معاملہ جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ اس لیے اگر دعوت دینی ہے تو ان کو یہ کہو کہ بھائی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تم بھی ان کی تعلیمات کو مانو۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی میں نے بچوں سے یہ بھی کہا ہے کہ جن کو 12 ربیع الاول اچھا نہیں لگتا ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا دن کیسے اچھا لگے گا؟ لیکن ہم تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے کہا ہے کہ وہ دن سلامتی والا دن ہے جس دن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ اس لیے یہ جو پتہ نہیں کہاں سے یہ کنفیوژن جو ہے یہ پیدا کی جاتی ہے، ان کو مبارکباد بھی دینی ہے اور ارادہ کیا رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی آمد پہ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور ساتھ ان کو دعوت کی بھی کوشش کریں، اور یہ قرآن کی آیت گھر جا کے بھی پڑھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہودی ہمارے بڑے دشمن ہیں، عیسائی جو ہیں وہ پھر بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سافٹ کارنر رکھیں گے۔ کیوں؟ اور کون رکھیں گے؟ جو اہل علم ہیں، جو ان میں درویش ہیں، اور جو تکبر نہیں کرتے۔ باقی پہلی میری محبت ایمان والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔